وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرت میتال پال پہ مرت. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 1 سے 5 حصہ ششم 2308 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم نے قرآن پاک کو کتاب ہدایت تسلیم کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. سامعین کرام سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ تنزیل الحامیم. اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرم و نذیرن بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا روگردانی اختیار کر لی اور وہ سن کر نہیں دیتے یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور من بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، فعمل اننا عاملون، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ ابتدائی آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، نہایت اہم ہے اور ہم اس کے مخاطب ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس کتاب سے اعراض کر لیا ہے، جو اس قرآن کو یعنی چونکہ ہمیں علم نہیں ہے تو اس قرآن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم ضروری معلومات ہمیں نہ ہوں، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مختصر طور پہ، میں دوبارہ بتاتا ہوں، کوئی نیا سننے والا ہو تو علم جو ہے کم از کم اتنا علم کہ آپ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں، اور یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یہ آپ کو اللہ بتائے گا رسول کے ذریعے، اللہ اور اس کا رسول آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب، کوئی اور ذریعہ علم ایسا نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ پھر آپ کو یہ بھی یعنی علم ہونا چاہیے کہ آپ کی پیدائش کیوں ہوئی ہے، آپ اس دنیا میں کیوں بھجوائے گئے ہیں، آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اہم باتیں، کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں۔ اگر آپ کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے معلومات جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو کیا کہا میں نے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو جانیں، اپنی معرفت۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ پھر اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصود و حیات آپ کو جاننا چاہیے کہ میرا پرپز آف لائف ہے کیا۔ ابھی میں کوئی BBC پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو وہاں کچھ ایک برادری مسلمان ہے کسی قصبے میں، نماز کی تصویر دکھائی تھی، ویڈیو بھی دکھائی تھی، اور وہاں کے امام سے بات چیت ہوئی تھی۔ وہ امام یہ کہہ رہے میں نہیں جانتا کہ اسلام ہے کیا، بس ہم مسلمان ہیں۔ اور عید الفطر کی کوئی انہوں نے تقریب کی بات کی تھی، وہاں امام کے گھر والوں نے کھانا پکایا رات جگہ کر کے، پھر اگلے دن عید پہ پھر اجتماع ہوا، سب لوگوں نے کھانا کھایا اور خوشی خوشی گلے مل کے چلے گئے۔ ہمارے ایمان کی بھی یہی حقیقت ہے۔ اسلام کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن کیا ہے کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم، رسول کیوں آئے ہیں، کیا دعوت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ مطلب یہ اسی زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج میں نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے، آج ہے 30 جون 2022، دیکھ لیں ان کی لائبریری، وہ اس میں ہوگا فائلز میں۔ تو یہ حال ہے، وہ امام جو تھا نہ اس کے داڑھی تھی نہ مونچھ تھی، اور تھا امام، اور وہ یعنی مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا BBC والے نے پوچھا، اس سے جواب دیا کہ اسلام میں نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، بس ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، بس یہی حال ہمارا ہے۔ 1000 نمازی ایک مسجد میں اگر جمع ہوں سمیت امام کے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا اسلام کی حقیقت کا، دنیا میں انسان کی آمد کا ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو میں سن لیتا، میں نے آپ کو کہا نا کہ 65 سال سے 15 سال میرے نکال دیں تو 50 سال رہ گئے، تو 50 سالوں میں تو میں نے نہیں سنا کسی بھی امام سے، یہ باتیں میں نے نہیں سنی جو کہ قرآن اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔ بہرحال تو علم ہونا چاہیے، میں علم کی بات کر رہا تھا۔
آپ کو اپنی حقیقت، اپنی منزل، دیکھیں دنیا ایک سفر ہے، آپ کو منزل کا پتہ نہ ہو تو پھر تو آپ ادھر ادھر جائیں گے۔ تو جس طرح ہماری زندگی آج کل پریشان حال ہے، بدحال ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اور دنیا کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم تو مال سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور تم مال خیر کی محبت میں، جو بھی ظاہر ہے اس کی محبت میں بڑے شدید محبت ہے تمہاری۔ آج دیکھ لیں آپ کو اپنی عزت، اپنی انانیت، اپنی دولت اور اپنی شہرت کتنی پیاری ہے، جو بھی ہے جس حیثیت میں بھی ہے، میں یہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو قرآناً عربیاً لقوم یعلمون، یعلمون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں بہت ضروری باتیں ہیں۔ ہم تو یعنی قرآن کی آیات میں تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیتے، لیکن لینا چاہیے۔ لقوم، ٹھیک واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے فصلت آیاتہ، تفصیل ہے۔ اب تفصیل تو ہے، لیکن اس کو جانے کا کون؟ جو علم رکھتا ہو، اور وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس میرے دو اجزاء ہیں، میں جسم ہے اور روح ہے اور بس میں انسان ہوں، یہ کوئی جاننا نہ ہوا، یہ صرف وہ سرسری معلومات ہیں آپ کی۔ نہیں، آپ کا یقین ہو کہ میری حقیقت جو ہے وہ میں ظاہر نہیں بلکہ روح ہے میری، اور کچھ عرصے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اس میں نے امتحان دینا ہے اور امتحان میں نے پاس ہونا ہے۔ یہ تصور تو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں ہوگا جو میں ابھی اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ امتحان ہے اور امتحان میں نے پاس ہونا ہے۔ تھوڑی سی حالات کی گرمی آ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سب پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اور ہماری پریشانی کا باعث ظاہر ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ظاہر کے لیے پریشان ہے، اس نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، میری ترقی نہیں ہو رہی ہے، نوکری ہے ترقی نہیں ہو رہی، میں نے ڈگری اونچی حاصل کی لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی، وغیرہ وغیرہ۔ خاتون خانہ الگ پریشان ہے، میرا میاں بڑا ظالم ہے اور نہ یعنی ہر مہینے مجھے جوڑا بھی نہیں دلاتا، اور بس بہت ظالم ہے، اور وہ ہر ایک کے پھر اپنے اپنے حالات ہیں۔ پریشان رہنا ہمارا مقدر ہے جب تک آپ قرآن کو نہ سمجھیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، سب کسی کوئی ایک فرد مخاطب نہیں ہے میرا۔ تو اگر علم نہ ہو تو قرآن سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج کا مسلمان چونکہ علم نہیں رکھتا اور لہٰذا یہ قرآن سے بے خبر ہے، چونکہ یہ علم اس کا اگر ہے تو باطل پہ ہے، باطل کے متعلق ہے، لعنتی دنیا کے متعلق یہ سوچ رہا ہے، تو قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو پھر یہ دنیا ملعون ہے۔ ہم تو لعنتی دنیا کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ یہ بات سوچیں نا، بہت سے لوگ، مجھے امید ہے میری باتیں سن رہے ہوں گے، آپ سوچیں اس بات پہ۔ اکثر لوگ تو سنتے نہیں ہیں، جو سن رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی معلومات صفر ہیں، آپ کوئی علم نہیں رکھتے حقیقت کا۔ آپ کا علم آپ دنیا کے متعلق سوچ رہے ہیں، اور دنیا ہی کے متعلق پوچھ بھی نہیں کہ کیسے ترقی ہوگی، کیسے پیسے زیادہ کمائیں گے۔ بہرحال، اچھا، اب بشیرم و نذیرن پہ میں نے اللہ کی عطا سے بات کی تھی کہ یہ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے،
اور خوشخبری مختصر اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں دنیا میں اگر انسان آ گیا، جو نہیں آیا اس کی تو میں بات ہی نہیں، جو آ گیا اب یہاں سے وہ یا تو جنتی بن کر جائے گا، اپنے آپ کو جنتی بنا کر جائے گا، اور نہیں بنایا تو یہ پھر دوزخی ہے۔ دوزخ کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی ہوتی، آپ باطن کو بھلا دیں اور دین سے کھلواڑ شروع کر دیں، جیسے کہ ہم نے آج کیا ہوا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیں اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ کی لعنت ہوگی آپ پہ اور آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو ہمیں ممبر سے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ آپ کا خراب ہو گیا۔ دیکھیں یہ چند دنوں کی بات مومنوں کے لیے ہے، مومن گنہگاروں کے لیے، اور جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یا کافرانہ روش ہے جن کی، یا مشرکانہ روش ہے، یا منافقانہ روش ہے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گے۔ ہمارا تو ایمان باللہ تو ہے نہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں نا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ جیسے کہ وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میکسیکو کا جو گاؤں ہے اس کے جو مسجد کا امام ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اسلام ہے کیا چیز۔ یہ موٹی موٹی سرخی میں لکھا ہے، یعنی ویڈیو میں، اسلام کیا ہے میں نہیں جانتا، بس میں نمازیں پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح یہاں کے امام ہیں، یہ میکسیکو کی بات تو نہیں ہے، یہاں کے امام جو ہے وہ تو ہمیں صرف ظاہر کا کچھ نقشہ دکھا دیتے ہیں، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، بس تم جنتی ہو، تم امتی ہو، تم جنتی ہو، بس عید میلاد منا لو، نعتیہ محافل میں شرکت کر لو، اور بس چند کام کر لو، تم پکے جنتی ہو۔ بہرحال یہ بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اوپر کی سطح سے ہے یہ بگاڑ، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ وہی حدیث آپ اگر یاد کریں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے نیچے دنیا کی شریر ترین مخلوق آسمان کی چھت کے نیچے اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ دیکھیں بگاڑ تو کافی طرف سے ہے نا، ایک تو ہماری طرف سے ہے، پھر جو ہمیں جو وہ ہیں علماء سو، علماء حق نہیں، علماء سو جو ہیں، جو ممبر پر بیٹھ کر صرف اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، دیکھ لیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہر مسجد کی یعنی پر ایک لیبل رکھا ہوا ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ سلفیوں کی ہے، یہ جماعتیوں کی ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی ہے، اشاعت و توحید والجماعت ہے۔ ہر مسجد پہ، ہر عالم پہ ایک اس کے ماتھے پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے، تو لیبل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی میں کیا لیبل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہر عالم پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے اور وہ اسی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہر ایک نے 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے ہمارا فرقہ ٹھیک ہے اور دوسرے کا غلط ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور وہ مشرک ہیں،
اور یہ سب ہم ایک دوسرے پر فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ بشیرم و نذیرم، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا خیال ہے، آپ کے لیے قرآن بشارت ہے کہ ڈرانے والا ہے؟ دیکھیں، ہماری تو اس سے کوئی غرض ہے نہیں، بشیرم و نذیرن سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، تو خوشخبری تو ہم نے دنیا تک محدود کر لی ہے۔ سناؤ بھئی کوئی خوشخبری، ہم اسی کو خوشخبری، آپ کی لاٹری لگ گئی، آپ کو کوئی ٹھیکہ مل گیا، آپ MNA بن گئے، اور بس لوگ آتے ہیں گلے ملتے ہیں، آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ آرمی چیف بن گئے، پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بشیرم و نذیرا۔ بہرحال میں تھوڑا سا مزید آگے جاؤں گا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگوں نے تو منہ پھیر لیا ہے، کس سے؟ قرآن سے۔ کس نے؟ آج کے مسلمان نے۔ اس میں تو دیکھیں کوئی خاص دلیل کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارا عمل کافی ہے۔ قرآن سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، قرآن عربی سے ہمیں تو علم بھی نہیں ہے۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں معلومات بھی نہیں ہے۔ تو فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اب یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ ہم سب پر فٹ آتا ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم کا آپ درس دیکھ لیں، ان کی ڈیجٹ دو ہے، 2-3 ڈیجٹ سے، یعنی گنتی جو ہے 2-3، بڑے سے بڑا میں چیک کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا تو کبھی سنگل ڈیجٹ ہوتا ہے، کبھی ڈبل ڈیجٹ ہو جاتا ہے بس، اور ڈبل ڈیجٹ میں بھی وہ کبھی یعنی 2 کا ہندسہ کراس نہیں کرتا۔ 2 سال میں 2 سننے والے ایک درس کے، 3 سننے والے 11 12، اور بس یہ اسی تک 20 تک ہوتی ہے تعداد۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ بہرحال اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اب یہ داعی سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہنا جو ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے یہ، یعنی آپ دور رسالت کو لے لیں تو میرے اپنے حساب سے یعنی یہ الفاظ کہیں پر نقل نہیں ہوئے کسی سے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب زبان حال سے کہتے ہیں کہ بھئی یعنی لوگ یعنی بیہیو ایسا کرتے ہیں قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں۔ اب ذرا غور سے سنیں، یہ حال ہمارا ہے۔ قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا، ہمارے دل پر پردے ہیں۔ دوسری جگہ غلاف کا لفظ آیا کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب۔ دیکھیں یہ ترتیب، اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں گزشتہ آیت سے اس کو ملائیں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ سے، پھر یہ زبان۔ اچھا دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے اصل میں۔ دیکھیں جب ظاہر کا دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے تو وہ حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے عمل سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے تم جو کہہ رہے ہو اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آج ایک میں آسان بات کر رہا ہوں، آج ہمیں قرآن فہمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے معاشرے کو، جو مسلمان معاشرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو تو کب کا ہم نے ترک کر دیا ہے۔ قرآن کو بطور کتاب ہدایت صدیاں بیت گئی ہیں،
کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہ رہا، ہاں ناظرہ ہو گیا، تلاوت ہو گئی. ہمارے بادشاہ میں بہت سے لوگ بادشاہوں میں بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے، اور ظاہری معتصم باللہ جو تھا، آخری خلیفہ تھا، وہ عالم تھا، کتابوں کا عالم تھا. تو قرآن کو تو دیکھیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، میں ثابت کر رہا ہوں آپ کو. آج آپ کا آئین قرآن کے مطابق نہیں ہے، آپ کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں. ہر شخص جو ہے، جو کچھ اس کے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک. دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے سننے والوں میں سے قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ خیال ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ میں جیسے بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے تو وہ اس پر یقین بھی کر لیں. ہاں کچھ لوگ سنتے ہیں اور بس وہ سننے کے لیے سنتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں سنتے ہیں، لیکن سننے کے لیے سنتے ہیں. بس سن رہے ہیں، درس کا وقت ہو گیا، چلو سن لو، چلو اٹھو، چلو بیٹھ جاؤ. بات سمجھ بھی نہیں آتی. کوئی اپنی جو ذہنی اپروچ ہے، یہ میں عام سب کی بات کر رہا ہوں، کسی خاص اس کی بات نہیں کر رہا. ہماری جو ذہنی اپروچ ہے ہر شخص کی، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ مسجد کا ملا ہے، چاہے وہ مذہبی امور کا وزیر ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، ان سب کے ذہن میں اسلام کا اپنی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ سے کوئی وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. آپ یہ خود سوچ لیں. دیکھیں اصل میں تو بات یہ ہے، جو بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے. تو اب اس سے زیادہ سوچ ہماری بڑھتی نہیں ہے. قرآن کی سمجھ ہمارے لیے غیر اہم ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، غیر اہم ہے. ہاں ٹھیک ہے، ترجمہ میں پڑھ لوں گا، میرے پاس ترجمہ والا ہے، صرف ترجمہ ہے میرے پاس. ایسے بھی ہے نا، قرآن ایسے بھی میں نے دیکھے، عربی متن نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے. اور پھر کتابیں ہیں جن کو آپ تفاسیر کہتے ہیں. تو کسی کے پاس اگر کوئی تفسیر ہے کسی عالم، وہ اسی پر فخر کر رہا ہے. میرے پاس تو تفسیر ابن کثیر موجود ہے، یا ترجمہ للقرآن موجود ہے، تفہیم القرآن موجود ہے، اور میں تو بڑے باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اسے. یہ ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ محدود ہے. بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون۔ ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔